بسم الله بسم الله والحمد لله الذي أذهب عني الأذى أذهب عني الأذى وعافاني والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء هو القائد والباني وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام على العلماء المجددين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين دلاں اپنیاں درود مقدس دے نور نال منور کرن دی نیت دے درود پاک پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین صدر محفل حضور غوث زمان حضور قطب الارشاد حضرت والدنا الاقدس پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد شفیع چشتی گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہمانان گرامی علماء و سادات کرام بالخصوص
شہزادہ و نبیرہ آستان حضور امام الواصلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستانہ عالیہ مہرآباد شریف پیر سید غلام جیلانی بخاری گولڑوی زیدہ شرف اور میرے برادران مکرم اور میرے مسلمان پیر بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرس مبارک خواجگان چشت اہل بہشت سالانہ بمقام آستانہ عالیہ امام آباد شریف کہنا لاہور دے اندر منعقد پذیر ہے، اور بلا مبالغہ اس عرس مبارک دی صدارت واقعتاً حضور والدنا الاقدس فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب کائنات حضور والدنا الاقدس دی روحانیت طیباتوں صحیح معنی فیض لین دی توفیق عطا فرماوے۔ یاران محبت، قرآن کریم فرقان حمید دی جس آیت کریمہ دی تلاوت دا شرف فقیر نو حاصل ہوا ہے، ویسے تے آیت کریمہ اساں دے اندر بہت معروف ہے۔ ساڑھے ملک دے کوٹ جنہوں میں عدالت اسلام دے اصول دے مطابق نہیں کہہ سکتا، ساڑھی ملک دی کوٹاں دے اندر بھاویں سامنے رکھے میز دے اتے 1870 تے 1890 تے 1900 فلان تے 1900 فلان دے اندر کتے گئے انگریز ججاں دے فیصلے رکھے ہوندے نے، لیکن جج دے سر دے اتے آیت کریمہ لکھی ضرور جاندی ہے۔ یعنی اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے آیت نے اپنا لوہا ایڈا منوایا ہے کہ وہ لوگ جڑے قرآن پاک نو فیصلے دی کتاب بنا کے تے فیصلے او دے مطابق نہیں کر دے، ایک قرآن دی آیت انہوں دے سر دے اتے بھی چڑھی کری۔ آیت کریمہ دا معنی ہے اور تم عدل کرو، یہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی عدل اور انصاف ایک ایسی چیز ہے جو تقوی کے زیادہ قریب کرنے والی ہے، مقرب ہے، اشد مقربیتاً،
اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے کے اندر تمہارے اندر تقوی اور صلاح پیدا ہو جائے تو اس کا یہی ایک واحد حل ہے کہ تم عدل و انصاف کو اپنا لو۔ اگر تم عدل و انصاف کو نہیں اپناؤ گے، اگر مفہوم مخالف اس آیت کریمہ کا دیکھا جائے تو مفہوم مخالف یہ بنے گا کہ ظلم، فساد اور ہر قسم کے خلاف تقوی کے کام کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ جس طرح معاشرے کے اندر پاکیزگی پیدا کرنے والے ہمیشہ اپنے ہر کام میں عدل اور انصاف کو اختیار کرتے ہیں تو ان کے معاشرے پاکیزہ بن جاتے ہیں، اسی طرح سے جو لوگ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے ہیں ان کے معاشرے تقوی سے خالی ہو جائیں گے، ان کے معاشرے فساد کے منبع بن جائیں گے۔ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا شر، ہر قسم کا اللہ کا غضب اور عذاب اس معاشرے پر نازل ہو جاتا ہے جس معاشرے سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر تم لوگوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو اور لوگوں میں تقوی پیدا کرنے کے اندر تم مخلص ہو تو قرآن نے نسخہ بتا دیا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ تقوی کے زیادہ قریب کرنے والی جو چیز ہے وہ صرف عدل اور انصاف ہے۔ عزیزان من، کیا وجہ تھی؟ زمانہ اقدس، زمانہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والتسلیم سب زمانوں سے کس لیے پاکیزہ اور مقدس زمانہ تھا؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، فرمایا تمام زمانوں میں سے، اور یہاں یاد رکھنا القرون احاطے کے لیے ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانہ مراد ہیں۔ تمام زمانوں میں سے فرمایا جو بہترین، خیر اخیر سے مخفف ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ بہتر زمانہ جو ہے فرمایا وہ میرا زمانہ ہے۔ اس لیے کہ جس طرح کا عدل و انصاف حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اس طرح کا عدل و انصاف نہ تو آپ کے زمانہ اقدس سے پہلے کوئی کر سکا اور نہ بعد میں کوئی کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا۔ عدل و انصاف کی ایسی بے مثال مثالیں قائم کی۔ پچھلے دنوں میں بھی میں نے یہ روایت ذکر کی، تبرکن تیمنن، آج پھر اس کو ذکر کرتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں، مزاح میں کھیل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کھیل نہیں مزاح ہو رہا ہے، ہنسی مزاح کی جائز ہنسی مزاح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لی اور اس صحابی رسول کی کمر میں چبھو دی۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور میں بدلہ لوں گا۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو، چھڑی پکڑا دی، چھڑی صحابی کے ہاتھ میں تھما دی۔ صحابی رسول نے عرض کی حضور
میرے تن پہ قمیص نہیں تھی، آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کو تعلیم دینے والا تھا۔ معلم رب ذوالجلال کی ذات ہو، اور اعدلوا هو اقرب للتقوی آیت کریمہ نبی پاک سرکار کے سینہ اقدس پہ نازل ہوئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعلیم دینے والا میرا رب ہو، لینے والا رحمت للعالمین ہو، اور عمل میں کوئی کوتاہی رہ جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اٹھا لی۔ اے امتیو، کون ہے جو نبی کریم کی مثل ہو سکتا ہے؟ ہم گننے لگ جاتے ہیں، ہم استاد ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بزرگ ہیں، تم چھوٹے ہو، تمہیں کیا حق بنتا ہے یہ بات کرنے کا؟ ان کو تو بنتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی کے اندر یہ نہیں فرمایا گیا کہ عدل و انصاف کے اندر بڑے کا مقام اور چھوٹے کا مقام ان کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھڑی صحابی کو تھما کر چبھونے کی اجازت نہ دیتے، اور نہ ہی قمیص اٹھاتے، بلکہ دیکھنے والے صحابہ اگر نعوذ باللہ من ذالک آج کل کے کسی پیر یا ملا کی تربیت یافتہ ہوتے تو اس صحابی کا سر تن سے جدا کر دیتے، لیکن ہرگز نہیں۔ وہ حقیقت پسند تھے، وہ قرآن کے اولین مخاطبین تھے، ان کو پتا تھا قرآن کے مقتضیات کیا ہیں۔ تجھے مجھے تو بس پیر پرستی سکھائی گئی ہے، تجھے مجھے تو بس اپنی قیادت کی پرستش سکھائی گئی ہے، ہرگز نہیں۔ یہ بات تھی تمام زمانوں میں سے افضل ترین زمانہ کی۔ اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم۔ یعنی آپ کے زمانہ اقدس کی افضلیت اور اس کے بعد صحابہ اکرام کے زمانہ اقدس کی افضلیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عنوان پر صحابی رسول ایک واقعہ بیان کر کے پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کو چلاتا ہوں۔ صحابی رسول بھی عام صحابی رسول نہیں ہے، شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی، وہ حضرت علی المرتضی اللہ اکبر، جن کے فضائل بے شمار ہیں، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایک یہودی کے ہاتھ میں زرہ دیکھی، آپ نے فرمایا یہ تو زرہ میری ہے۔ یہودی کہنے لگا زرہ میری ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ زرہ اس نے کیا کہا؟ یہ کھولنا کنز العمال شریف، کنز العمال شریف کی حدیث ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علی امام باشی۔ حضرت علی المرتضی مشکل کشا میرے پاک علی کی فرمایا ہے، فرمایا زرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا جناب
زرا میری ہے میرے قبضے چ. آپ نے فرمایا میری تنازع بن گیا. کی بن گیا؟ تنازع بن گیا نا. وہ کہتا ہے میری ہے زرا، وہ کہتا ہے میری ہے زرا، وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، وہ کہتے ہیں میں حق پر ہوں. یہودی نے تجویز پیش کی، مسلمانوں کے قاضی موجود ہیں، آئیے وہاں تشریف لے چلیے، وہاں چلتے ہیں، فیصلہ کرا لیتے ہیں زرا کس کی ہے. یہودی کو تسلی تھی، یہودی کو تسلی تھی کہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا، کسی کے رتبے یا درجے یا مرتبے کے مطابق نہیں ہوگا. یہودی نے تجویز دی. ثم قال له اليہودی جو بینی و بینک قاضی المسلمین، انہیں آکھیا مسلمانہ دے قاضی بیٹھے نے، چلو چل کے فیصلہ کرا لینے ہیں. چلے چلنے ہیں. حضرت علی پاک نے فرمایا چلو. کی فرمایا؟ چلو. یہ نہیں فرمایا تو کون ہونا ہے میرے نال تنازع کرنا لوے، وہ میں تے تینوں انج کر دیاں گا تے میں تینوں انج کر دیاں گا. نا، ممبر رسول کے وارث تھے. حضرت علی پاک ممبر رسول کے وارث تھے. جیسا مرضی بیان شائع فرما دیتے، لیکن نہیں، مسجد نبوی کے وارث تھے. ممبر رسول پر چڑھ کر جو خطبہ ارشاد فرماتے، کون تھا جو علی المرتضیٰ کو روکتا؟ لیکن نہیں، انہوں نے ایمان رکھا تھا اعدلوا هو اقرب للتقوی. فرمایا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں. تشریف لے گئے. اب حضرت علی پاک تھے، قاضی حضرت شریح تھے. جب انہوں نے دیکھا حضرت علی تشریف لائے ہیں، تحرف عن موضعہ، قاضی نے اپنی جگہ چھڑ دی. حضرت علی پاک نے قاضی دی مسند دے اتے تشریف رکھی تے نال وجہ تے عذر بیان فرما دیتا. فرمایا اگر تے مسلمان ہوندہ نا تے میں دے نال ہی کھلو جانا سی. اے فرمایا یہودی ہے، تاں واسطے نبی پاک سرکار نے فرمایا انہاں دے برابر نہیں رہنا تے انہاں نو حقیر تے ذلیل رکھنا ہے. انہاں نو حقیر تے ذلیل رکھنا ہے. یہودی کو ذلیل اور حقیر رکھنا ہے. مسلمان کو یہودی فرض کر کے تحقیر نہیں کرنی. فرمایا اگے پھر آپ نے یہودیاں دے بارے جنہیں چند احکام سن کہ سانو نبی پاک نے فرمایا انہاں نو مجلس برابر نہ کرو، انہاں دی عادت نہ کرو، انہاں دے جنازے نہ جاؤ، انہاں دے رستے تنگ کر دیو. یہ یہودیوں کے لیے ہے. انہاں نو مارو کٹو، سامنے آ جانتے انہاں نو. اچھا حضرت شریح قاضی نے یہ تو تعظیم کر دی کہ مجلس چھوڑ دی، مسند قضا چھوڑ دی حضرت علی پاک کے لیے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کرتے کیا ہیں حضرت شریح. بڑا ڈاڈا فیصلہ نہیں آ گیا، پریشان کن فیصلہ نہیں آ گیا. وہ کو آج دا بجو ہوندہ تے انہیں تے پتہ نہیں موتھی بیچ جانا سی، انہیں کہنا سی یہ کیڑی گل ہے.
جناب رات 12 بجے بھی کھول سکنے ہیں تواڈے لیے گالتاں دی کیڑی گل ہے اوتے ایک تھوڑا جا فون آ جائے اخلا دے وچوں تے قاضی القضات فرماندے نے بھی آئین ہی یہ کہتا ہے تو ایسے ملک میں پھر تقوی نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے فرمایا ایک بار حاکم کا انصاف کرنا کئی روز کی رحمت کی بارش سے اعلیٰ اور افضل ہے یہ نہیں رب نے زور دیتا اعدلوا هو اقرب للتقوی وہ تقوی پیدا کرن دی کوشش کرنا لے ہو قوم نو انگریزی لقوہ تو بچان دے دعوے کرنا لے ہو عدل کرو تقوی پہ ہی آ جائے اگر کہو معاملہ ذاتیات کا آئے تو پھر مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھا جائے تو پھر یہ انگریزی لقووں کا علاج نہیں ہوگا یہ فقیر حقیر نچیز کمینہ اس درگاہ آستانہ علیہ امام آباد شریف کا خادم اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ انگریزی لقووں کا علاج کرے شفیع چشتی لجپال خواجہ محمد رضا چشتی سرکار اور انگریزی لقووں کا علاج تقوی کو قائم کرنے سے ہے اور تقوی عدل کے ساتھ ہی قائم ہو سکتا ہے عدل کے بغیر تقوی قائم نہیں ہو سکتا قاضی شرح کہنے لگے کیسے آنا ہوا حضور والا کیسے تشریف لائے حضرت علی پاک فرماتے ہیں زرہ میری ہے اپنے فرمایا یہ قاضی شرح نے یہودی کی طرف دیکھا یہودی کہنے لگا جناب زرہ میری ہے میرے قبضے میں ہے اور ید جو ہے یہ ایک دلیل ہوتی ہے یہ فقہ کے اصول جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے قبضے میں ہے تو اب حضرت علی پاک کو اس بات کرنا پڑے گا کیا کہتے ہیں شرح کہنے لگے صدقتا کیا کہتے ہیں فقال شرح سورہ سن کے نا تے سانو گوردہ پتہ ہی نہیں رہا حضرت شرح نے عرض کی صدقتا واللہ یا امیر المومنین اس لفظ تو پتہ لگتا ہے حضرت علی پاک خلیفہ بھی سن اس میں منتخب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیفہ چہاروں میں عرض کرتے ہیں واللہ یا امیر المومنین انہا لدرعکا ایک قسم نال میں تو انہوں کہنا یقین ہے میں نے تو اڈائی ہے یہ زیرہ تو اڈی ہے میں یقین نال کہنا لیکن حضور لا بد من شاہدین حضور تے اور عدالت تھے تے پھر گواہ دو جڑے نہ جناب انہیں پیش فرماؤ لا بدہ ضروری ہیں دو گواہ اور ہم کیا کہتے ہیں اتنے بڑے بندے نے کہہ دیا ابھی دلیل مانگتے لہذا جو دلیل مانگے اسے ذلیل کر دو جو دلیل مانگے اسے ارے نہیں
بے وقوف، عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اچھا اگوید علی پاک سے فدعا کمبر مولاہ الحسن، کمبر حضرت علی پاک دے غلام سے ایک تے حضرت کمبر ہو گئے تھے، انہوں نے بلایا حضرت حسن مجتبہ، دو گواہ پورے ہو گئے، دوما گواہی دیتی ہونا گیا جناب تیرا واقعی علی پاک دیئے، فیصلہ دے پورا ہو گیا، دو گواہ بھی آ گئے، دعویٰ کرن والا بھی ایسا سچا ہے کہ قطعی جنتی ہے، تے قطعی جنتی بھی خود بھی ہے، تے نال ٹبری خدا دیا، خدا نے قطعی جنتی بنایا ہے۔ خود بھی قطعی جنتی، اہلیہ محترمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا بھی قطعی جنتی، اولاد امجاد حسنین کریمین بھی قطعی جنتی، ایک قطعی جنتیاں دا گھرانا ہے۔ وقت تے امیر المومنین نے ساریاں طاقتہ ہونا دے آتش نے مسجد نبوی منبر رسول ذریعہ تبلیغ ہونا دے قبضہ قدرت چھے، دو گواہ دے دیتے ہیں، اگے قاضی کی فرمان دینے، اے اللہ اکبر، یارا پتہ نہیں آسان کتھے رہے ہیں۔ قاضی شرح کہنے لگے جناب جیڑی تے حضور حضرت جناب تے خادم دی گواہی ہے نا وہ تے ہے قبول، اجازنا اساں انہوں جائز قرار دینے۔ قاضی شرح کہنے لگے نے اس گواہی نو تے اساں جائز قرار دینے ہیں، افلا نجیز شہادتا، اما شہادت بنو، اما شہادت بننے کا لکا فلا نجیزها، تو آٹے بیٹی دی گواہی تو آٹے حق کے اسیے نو جائز قرار نہیں دیتے۔ لگال کر رہا ہوں کڈے بڑے گستاخ ہو گئے۔ بھی خادم دی گواہی قبول ہو رہی ہے تے بیٹے قطعی جنتی، کمبر قطعی جنتی نہیں سمجھا۔ امام حسن امام اعلیٰ مقام جنہاں نو حضرت صاحب والدن الاقدس فرماندے ہوندے سے، امام اعلیٰ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں۔ قاضی کہہ رہے ہیں جی ہے دے تسی سچے جے پر اساں شریعت نو مننا ہے، شریعت تواڈی گواہی قبول نہیں بھی کر دی، تواڈے آگے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل نو واضح کرنا آستے، آپ نے ایک پیار دا جملہ فرمایا قاضی نو، کیونکہ قاضی چھوٹے جو سکتے، آپ نے فرمایا ثقلت قوموں کا، ایدہ مطلب ہے وڈا اگر کوئی لفظ بولے نا تے کوئی ایسا لفظ بولے جیڑا اذیت نہ دے لے، تعریب مقصود نہ ہو، تحریب مقصود ہو، مہذب الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں چھوٹے کے ساتھ کہ جس کے ساتھ اس کے دل پر عذاب نہ بن جائے، بڑا ہو
ساتھ بسم اللہ. لیکن بڑے کے لیے بھی تو کچھ قواعد قوانین شریعت نے رکھے ہیں، تو وہ بڑا بھی تو شریعت کے ان قواعد کا لحاظ رکھے. اور مال دینا بیٹا. آپ نے فرمایا زاگلت کا ہم مرے ہیں. یہ زمانہ کی ہوندہ ہے ہم مرے ہیں اے کی کر رہے ہیں. وہ تو میرے پتر دی گواہی نہیں قبول کر دیا. تینوں پتہ نہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو پتر جڑے نے جنتی جوانا دے سردار نے. وہ تو جنتی جوانا دے سردار دی گواہی نہیں قبول کرتا. انہیں کہا جی میں جاننا نام میں یقین ہے یہ واقعی قطعی جنتی نے، یہ جنتی جوانا دے سردار نے، میں نے اس گل دا یقین ہے. پر نبی دی شریعت ہے. اس عدل کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ قرآن نے فرمایا تھا اگر معاشرے کے اندر تم تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو تو عدل و انصاف کا ماحول بنا دو. اس عدل کا فائدہ یہ ہوا علی پاک نے سیرہ تو دے دی، لیکن یہودی نے اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہودی مسلمان ہو گیا. ہم کیسے تقوی اختیار، ہم کیسے عدل کرتے ہیں کہ بیچارے مسلمانوں کو یہودی بنائے جا رہے ہیں. فرضی یہودی بنائی لگے ہمیں. دی مجو اندر کتب اے بے خبر خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. یہاں کیا بات چل رہی ہے؟ یہاں یہ بات چل رہی ہے جی ایک پاسے مرشد گھرانا ہے، ایک پاسے استاد گھرانا ہے. اساں استاد نو حق منیا ہے تے لہٰذا اساں نو کسے دی کوئی گل پچھڑ دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ساڈے استاد نے جو فرما دیتا ہے وہ حق ہے. ایک گل کراں جے ذوق شوق ہوئے تے بولا نہیں تے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے گا. میں چپ بھی کر جائے گا تے میں نے کوئی فرق نہیں پائے گا. میں کوئی اپنی صفائیاں دے نہیں بیٹھا. یہ آستانے کی تربیت ہے کہ آستانے نے اندھی عقیدت نہیں بنائی تھی. اور یہ تمہاری تربیتی کا نتیجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اندھا عقیدت مند بنایا. اگر آستانے نے بھی اندھا عقیدت مند بنایا ہوتا نا، حقیقت پسند نہ بنایا ہوتا آستانے نے، تو پھر آستانے کے لوگ جو مرید تھے آستانے کے وہ تمہیں یہ کہتے. لیکن بات یہ ہے کہ تم نے صرف شخصیت پرستی سکھائی ہے. اور میں آگے چل کے بتاتا ہوں شخصیت پرستی کیسے ہے. سبحان اللہ. جڑا بندہ یہ سمجھے گا نا حضرت صاحب قبلہ مر گئے نے، وہ ساڑھے آستے کی وہ انشاءاللہ تعالی رب دی بارگاہ مردہ دے لیں. رب دی بارگاہ مردہ دے لیں. میں نے پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک فرض منصبی عطا فرمایا ہے، لیکن میری یہ گفتگو جو ہو رہی ہے نا
یہ بھی حقیقت پسند لوگوں کے لیے ہو رہی ہے. ایسے شخصیت پرست جن کی شخصیت اگر سوم و بس کے بے جا استعمال کی وجہ سے اس کا معدہ بیت الدا بنے اور بعد مخالف خارج ہو جائے اور وہ کہے فضائی معطر کر چھٹی. اور بہت کٹ بندے ہیں میرے گل سمجھ آئی. چلو پھر آ جائے گا جب شاید سمجھانا چاہنا وہ سمجھو. ایسے فضا معطر سمجھنے والوں کو فقیر مخاطب ہی نہیں کرتا. جان جرے ٹھٹھے ہوئے جاندے نے جان جب میں نو مریداں یا جب میں نو درویشان دی لوڑ ہوندی تو میں بھی یہ کہہ چھڑدا پاہمیں کو مندہ نہ مندہ میں کہہ چھڑدا او بھائیو جڑا ادھر گیا ہو ساکتا ساتھ نہ تعلق کوئی نہیں. یہ بگلاٹ کا شکار ہے بندہ. اس کا مطلب ہے اس کو خود پر اعتماد نہیں ہے, اس کو اپنی حقانیت اور صداقت کے اندر شک ہے. اگر اس کو اپنی حقانیت اور صداقت کے اندر شک نہ ہوتا تو یوں نہ تر لے لیتا لوگوں کے. وہ نہ جائے جو ادھر بیمان ہو جاؤ گے, یہودی بڑھ جاؤ گے ادھر. ویسے تو یہ بات بتا دوں فقیر پر جو الزامات عائد کیے گئے تھے ویسے تو حرف آخر میں نے کر دی تھی اس پر. کیا میں نے کہا تھا کہ اگر یہ الزام جو تم لگا رہے ہو فقیر پر یہ اگر تم سچے ہو اس الزام لگانے میں تو بد دعا کرو. میں بد دعا کرتا ہوں, کر دی ہے میں نے تو بد دعا کر دی تھی نا, ریکارڈنگ ملتی ہے تمہیں مل جائے گی. اگر تم سچے تھے تو صرف اتنا بول دیتے آمین ثم آمین. لگ پتے نہیں سی جانے ہیں. پھر بھی مجبوراً مجھے اس پر لب کشائی کرنی پڑ رہی ہے. نہ چاہتے ہوئے مجھے اس میدان میں جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے, ورنہ جو میرا فرض منصبی ہے اس کے مطابق میں اپنے انشاءاللہ تعالی بیانات اور موضوعات شروع کر دیے ہیں حضرت صاحب قبلہ کے حکم کے مطابق. اور انشاءاللہ تعالی لوگ دیکھیں گے حضرت صاحب کی روحانیت کا فیض کیسے تقسیم ہوتا ہے. حضرت کہتے ہیں, حضرت موصوف پتہ نہیں کن صفات سے موصوف, خدائی صفات سے موصوف یا جو انہوں نے اپنے لیے بنا لی ان سے موصوف یا جو لوگ ان کے لیے بکتے ہیں ان سے موصوف. حضرت موصوف کہتے ہیں بزرگوں نے ہمیں آزادی کا سبق دیا ہے اس وجہ سے کسی کا لحاظ نہیں کیا. نہ بزرگوں نے ہمیں کہا ہے شریعت کا لحاظ کرنا ہے اور کسی کا لحاظ نہیں کرنا. اتنی آزادی نہیں دی ہمیں کہ ہم ان احکام سے بھی آزاد ہو جائیں. ہم یوں غضبناک ہو جائیں ہم سے دلیل مانگتا ہے میرا ٹھنگنا شاگرد ہو کے میرے کو دلیل پوچھ دے. نہ ایسی اپنی چلے گی. کوئی ایک بات بھی ایسی ہو کہ جس کا دنیا پوری کی طرف سے جواب مل جائے تو میں سب کچھ رجوع کر لوں گا. اللہ تعالیٰ تمہیں رجوع دے دے تو سنیے گا. اگر بات جواب کی آ گئی ہے تو سن لیجئے. پھر کیا کہا ان لوگوں نے دین کی اور حضرت کبیر کی مخالفت جب ان لوگوں نے یعنی دین اور حضرت کبیر کی مخالفت کی, ٹھیک ہے, کیا جب انہوں نے سٹیٹس چڑھایا کہ سکولی طبقہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو یہ دین کی اور حضرت کبیر کی سخت مخالفت ہے. وہ اندر
وہاں کیا بات ہے، جہاں جج تم ہو، وکیل تم ہو، دلیل تم ہو، اتنے گل کی ہو۔ لیجئے جی آپ بات کو سننا اور دل تھام کر سننا اور بتانا کہ فقیر کا موقف اور ان کی بیان کردہ بات اور حضرت کبیر کی تعلیمات، اس میں کیا فرق ہے، کہاں فرق ہے۔ فقیر سے ایک سوال کیا گیا قربانی کے متعلق، کیا قربانی کے متعلق کہ قربانی کن لوگوں کے ساتھ جائز ہے۔ اس سے پہلے میں استاد صاحب کی حضرت موصوف کی ایک ریکارڈنگ ہے، آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کدھر ہے بیٹا مبشر، ذرا جلدی کرو۔ امام دین صاحب جڑے دوست تھک گئے نے اور آرام کر لیں۔ یہ حضرت موصوف ذرا ریکارڈنگ سماعت فرما لیں۔ کچھ شرپسندوں نے ناچیز کے خلاف ایک نیا فتنہ کھڑا کیا ہے۔ چند دن قبل جناب افتخار شکشک صاحب بصیر پوری، جو غالباً ایم پی ہیں یا میں نے ہیں، ان کی والدہ صاحبہ کہ ایصال ثواب کے لیے بصیر پور میں جانا ہوا، تو کسی نے فلم بنائی اور نیٹ پہ ڈال دی، اور دیکھنے والوں نے جو تو بات کو سمجھنے والے ہیں، مسئلے کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے تو بحمد اللہ تعالیٰ اعتراض نہیں اٹھایا۔ میرا بھی یہی حال ہے، جو مسئلے کو غلط رنگ دینے والے ہیں، شر پسند ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ جی ایک طرف تو جنازے سے منع کرنا اور دوسری طرف اتنے بڑے سرکاری عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کے پاس اس کے گھر پہ جانا یہ سارے ثواب کے لیے، تو اتنا فرق کیوں؟ اس کا جواب گزارش ہے کہ میرا بھی جواب یہی ہے، یہ ہر سمجھدار بندہ، ہر ایماندار آدمی اس بات کو تسلیم کرے گا، سمجھدار ایماندار، کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ شادی غمی کے روابط اور تعلقات قربانی نہیں ہے اس میں، اور ایسے دیگر تعلقات جو دوستی کی غمازی کرتے ہوں، دوستی کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اور شرعاً جائز ہے۔ جو شخص ہمارے دین کو غلط نہیں سمجھتا، اگر سے اس کا عمل دین کے موافق نہ ہو، لیکن ہمارے دین کو غلط نہیں سمجھتا، صحیح سمجھتا ہے، فکری طور پر، اعتقادی طور پر وہ ہمیں صحیح سمجھتا ہے، تو ایسا شخص اگرچہ عملی کا کوتاہی اس کے اندر موجود ہے، ہم ایسے شخص کے ساتھ اس اعتقاد کی وجہ سے ایسے تعلقات اور روابط رکھ سکتے ہیں، اور شرع ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اس کا اعتقاد مسلمان اور سنی رہا مسئلہ ایسا شخص کہ جو ہمارے دین اور اعتقاد کو غلط کہتا ہے، ہمارے اعتقاد کو صحیح نہیں کہتا، ہمارا اعتقادی مخالف ہے، ایسے شخص کے ساتھ شرعاً ہم دوستی کے روابط نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک تصویر دکھا دی میں نے، اب دوسری تصویر دکھاتا ہوں، تو آپ نے فرق تلاش کرنا ہے۔ بچپن میں ایسا ہوتا تھا نا، دو تصویریں دی جاتی تھی، کہا جاتا تھا فرق تلاش کریں، تو جڑے بہتے باریک بھی ہوتے سن نا، ذہانت تیز ہوتی نا اتنا، وہ دستے سن جی اس میں یہ یہاں یہ فرق ہے اور یہ فرق نہیں ہے۔ اب بتائیے گا ذرا، میں وہ عبارت پڑھتا ہوں، یہ ہے اگرچہ فاسق ہو یا نظریاتی گمراہ ہو، گمراہی میں مبتلا ہو، نظریاتی گمراہی کی مثال ہے
جیسے سکول ٹی وی ووٹ کے فتنے میں عملی طور پر، ویسے عملی لفظ نہیں لکھا، مبتلا ہو، اور مبتلا لفظ کا میں معنی جو کرتا ہوں وہ اتفاق کے مقابلے آگے بھی پڑھی ہے، یہاں تک نہ پڑھی ہے، سٹیٹس یہاں نہیں تھا، یہ پوری ایک تحریر ہے، یہ پورا ایک فتویٰ ہے دارالافتاء بحریہ رضویہ کے نام سے، جس کے بعد جو کوئی ایڈ ہوگا اس میں وہ دیکھ بھی سکتا ہے اس کو۔ آگے سمجھیں، غیر سنی کے ساتھ ہرگز جائز نہیں اگرچہ اس کا ظاہر کتنا ہی عمل والا ہو۔ غیر سنی کی مثال دی جیسے اعتقادی نیچری۔ حضرت موصوف نے کیا کیا؟ جو پہلا 55 منٹ یا میرے 19 منٹ والا کلپ آیا اس کے اندر یہ فرماتے ہیں غیر سنی کی مثال دی، اور غیر سنی کے اندر میں یہ جناب کیا باقی جو اپنی کو شامل کیا۔ اعتقادی نیچری وہاں بولا گیا نہیں بولا گیا، ہو سکتا ہے یا تو نظر شریف کمزور ہو گئی ہو اور نہ دیکھا گیا ہو۔ ویسے میں معاذ اللہ یہ تو نہیں بدگمانی کرتا کہ کوئی بددیانتی یا خیانت یا یہ علم کے میدان میں چوری اور سرقہ ہے کہ اس کو چیز کو ختم کر دیا، تک کر دیا، ڈاکہ زنی ہے، چوری سرقہ نہیں، ڈاکہ زنی۔ میرے فتوے کے الفاظ ہیں، میرے فتوے کے الفاظ ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ غیر سنی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے اگرچہ اس کا ظاہر کتنا ہی عمل والا ہو۔ غیر سنی جیسے اعتقادی نیچری اس کو کہتا ہوں میں جس کا عقیدہ نیچری والا ہو۔ حضرت موصوف کی جو تقریر سنی ہے آپ نے ابھی بیان سنا ہے اس کے اندر عمل اور اعتقاد کی تقسیم کی گئی ہے۔ اچھا، جس کے اندر عملی خرابی بتائی گئی ہے تو اس کو وہ سنی صحیح العقیدہ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں، ہر بھی عملی خرابی کہہ رہے ہیں نا۔ جس کے لیے سارے ثواب کے لیے دعا کریں گے وہ مسلمان ہوگا کافر ہوگا بتائیں؟ مسلمان ہوگا تو سارے ثواب کریں گے نا۔ اب یہ اگر آپ کو دونوں تصویریں آپ کے سامنے اگر آ گئی ہیں تو کوئی ہے جو فرق تلاش کرے؟ نہیں، فرق ہے، فرق ہے، میں کر کے دیتا ہوں فرق، مانیں گے آپ فرق۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا جو ہمیں حق پر مانے، اور فقیر نے کہا جو ضروریات دین، ضروریات مذہب اہل سنت کو حق پر مانے۔ دوسرا یہ ہے کہ فقیر نے کہا کوئی بھی ہو ان کے عمل شریف سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں کوئی اونچے رتبے والا ہوئے تے پھر وہ دلال جائے۔ میں نے تبصرہ کیا، میں نے کہا جناب وہ جو موصوف ہیں پی اے صاحب ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، امامہ شریف سر پر سجاتے ہیں، بچے ان کے چیزی صاحب موصوف کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، بچیاں گھر میں پردے کے اندر رہتی ہیں، بیوی بھی گھر میں پردہ کرتی ہے، ٹی وی بھی نہیں ہے، اور ووٹ کی بات ہے ووٹ تو لیتے دیتے ہی نہیں ہے جو بہن پی ہے۔ یہ صاحب ووٹ تو لیتے دیتے ہیں۔ ارے ایسا متقی بندہ ہو، ایسا ایماندار بندہ ہو جو ہمیں حق مانے، اس کے ساتھ ہر قسم کے دوستانہ تعلقات جائز ہے، اس کے لیے سارے ثواب جائز ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ قربانی کے جواز کا فتویٰ محمد رضا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں چلے گی یہ بددیانتی، نہیں چلے گی۔ فقیر کو غلط ثابت کرو، فقیر کو غلط ثابت کرو، فقیر یہ بھی لکھ دے گا، فقیر تمہارے اصول کے مطابق۔ ویسے تو یہ قاعدہ نہیں ہے، اگر غلطی ہو بھی جائے نا تو یہ قاعدہ نہیں ہے کہ تو آئندہ کے بعد بولے گا نہیں، تو آئندہ کے بعد ہماری اجازت کے بغیر کلام نہیں کرے گا، تو آئندہ کے بعد کسی مجلس میں ہماری اجازت کے بغیر نہیں جائے گا، تو کسی کو تیرے پاس کوئی مرید نہیں آئے گا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟
یہ شریعت ہے. جھوٹ اور کذب بیانی کے ساتھ کم کرو, دھاجر اور فریب کے ساتھ کم کرو. سجادگان آستانہ عالیہ امام آباد شریف کو یہودی ثابت کر لیں گے. یہ تمہاری خام خیالیاں ہیں, یہ تمہاری خام خیالیاں ہیں. مت سمجھو حضرت پاک ہمارے ہاتھ ہمارے سر سے نعوذ باللہ من ذالک چلے گئے. نہیں گئے, تشریف فرما ہے. اب دنیا دیکھے گی اس مرد خدا نے اگر اپنے بیٹے کو خلافت سے نوازا ہے تو روحانیت دی ہے یا وہ نہیں خلافت کا نوازی ہے. سٹیٹس لگایا ہے, سٹیٹس لگایا ہے. سٹیٹس نہیں ہے, یہ پورا فتویٰ ہے تحریری. ایک بار فتویٰ دیا, اس کے بعد پھر اس فتوے کی توضیح اور وضاحت کی ہے. اس کے لیے وہ الفاظ جو ہے وہ میں نہیں بولتا, وہ جو موصوف نے فرما دیا ہے وہی میری طرف سے. حال ہی میں کچھ لوگوں نے میرے خلاف فتنہ کھڑا کر دیا ہے, وہ سارے الفاظ آپ یاد کر لیں تو وہ میری طرف سے ہو, حضرت موصوف کی طرف سے. اب سنیے انگریزی نظام حیات کے بارے میں. میں توڑے نروں کو تو بیمار ہوں. صوفے نے بیٹھا میں دے تھک گئے ہوں, دے باس کا دینے ہیں, پھر کسی مجھے سے انگریزی نظام حیات. میں نے کہا علماء کو دیکھ دو, میرے ساتھ بات کر لیں, میری دلیل سن لیں, اس معاملے کو پبلک نام کرو, عوام انتشار میں پڑے گی. تو لگتا ہے خدا کو منظوری یہ تھا. اصل میں ہمارے یہاں تمہارے یہاں میرے خیال علماء کی کمی ہے. ہسپتال بنائی جاتی ہے نا, اس ہسپتال کا عملہ ہوتا ہے, اس میں نرسنگ شعبہ ہوتا ہے. نرسوں کا کام کیا ہوتا ہے, جو ڈاکٹر پوری دے دے, جو بھی کسی قسم کا انجیکشن دے دے, دوائی دے دے, تو وہ مریض کو دے دے. اچھا ان کو رکھتے کیوں ہیں؟ ان کو رکھتے ہیں دل پہ شوری کرنا. ہسپتال کے ماحول کو ذرا رنگین کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا تھا. باقی ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا جتنا بڑوں کے پاس ہوتا ہے. میں ان بے علم مقررین کو کہتا ہوں, یہ سسٹر ہسپتال کے سسٹر نرس. مجھے کہنے لگا وہ فلان نرس کا کلپ آیا, وہ یہ فرما رہی ہیں, اور میں نے کہا یہ ان کو رہنے دو, میری بات ان کے سرجنوں سے ہے. ان کا کوئی سرجن سامنے نہیں آ رہا. میں یہ نہیں چاہتا تھا, خدا کی قسم, یہ ہلڑ بازی اور یہ طریقے میں نہیں چاہتا تھا. میرا یہ مزاج نہیں تھا, میرے مزاج سے واقف ہے. تم نے مجھے مجبور کیا, نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد چونکہ, نہ کھلتے راز سر بستہ, اور نہ یوں رسوائیاں ہوتی. حضرت محترم فقیر نے کہا تھا, دوست میرے آئے یہاں بیٹھے بھی ہیں, کہنے لگے بڑے ہیں معافی مانگ رہے ہیں. میں نے کہا یار تم آئے ہو, جوتے پہن کر آئے ہو, جاؤ تم صلح کا پیغام لے کر آئے ہو, اپنے جوتے لے آؤ, میں تمہارے جوتے چوم لیتا ہوں. تواضع کی کیا بات کرتے ہو؟ فقیر تواضع کر کی گود میں پیدا ہوا ہے. تکبر کی وجہ سے حق سے پیچھے ہٹ جائے, لعنت ہے ایسے تکبر پر, ایسی عزت پر. آکڑ کی وجہ سے نہیں,
التکبر مع المتکبرین عبادہ. میں نے کہا معافی مانگتا ہوں، میری دستار لے جو ان کے قدموں میں آتا ہوں، ان کا جوتا لے وہ اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں، ویڈیو بنا کر شائع کروں گا، مگر اگر وہ یہ کہیں کہ یہ جھوٹے بے بنیاد الزام یہ کہہ دے وضاحت کے بغیر، لکھا ہے یہ جملہ محتاج وضاحت نہیں، محتاج رجوع ہے. میں نے وضاحت تو کی نہیں، میں نے صرف جملہ پورا کیا. وضاحت اس کی ضرورت ہی نہیں، میں نے صرف جملہ پورا کیا ہے اور آپ کا قدر بیان کیا ہے. میں چاہتا تھا علماء کی عدالت میں ایسا ہو جائے. حضرت شریح کے پاس گیا تھا، حضرت شریح کے پاس گیا تھا، لیکن حضرت شریح نے وہ شریح والا انصاف نہیں دیا تو فقیر خاموش ہو کر واپس آگے آتے ہی کلپ نہیں چڑھایا. جو میرے ساتھ ہوا میرا رب جانتا ہے یا تم جانتے ہو. اس کو چھوڑ جو ہوا، لیکن میں نے تم سے کہا تھا علماء بھیجو، تم نے علماء نہیں بھیجے، تو تم نے کلپ پہ کلپ کر دیا. اب یہ سب کچھ ہے اگر کوئی حقیقت پسند کیا شخصیت پرست نہیں، اس سے کلام ہی نہیں، وہ تومی اور بسی، اس کا نام ڈالا ہے شخصیت پرستہ تومی اور بسی. جو آسان جانے نارائن برادری دے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب گڑے ہوتے کالو بیان ہوتے کالو بیجا استعمال کالو نہ تے پالے مخالف بھاگ آئے تو یہ بڑی بدبودار ہوتی. تیرا شخصیت پرست ہونا ہے تو بتائیں گے اندر بڑے خوشبود ہولے ہی پھیلا چھڑے ہیں چکینے آواز ہے پھیلا چھڑے امت کو توڑ بیٹھ دیا. تم نے اپنی آنگے پر خدا کا حضرت طرح کرے اس کو جو امت کے اتحاد کو توڑنے کے طرف میں ہے. تم نے کہا صدر محمد شفیع آ گیا، محمد شفیع زندہ ہے. تو گئی ہے امت کا اتحاد توڑ کر، تو اب خوش ہو رہے ہو. یہ خوشی تمہاری چند دن کی ہے. میں نے یوں نہیں کہا تھا صدر محفل وہ خدا پہ ہیں. ایمان سے بتانا ہے، ایمان سے بتانا ہے اس مسئلے کو پبلک کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا اس مسئلے کو پبلک؟ یہی اگر 100 یا 50 علماء کی مجلس کے اندر کر لیا جاتا تو ٹھیک نہیں تھا. آج تمہیں ہمارا ایک لفظ خنجر لگتا ہے، ہمارے بچے بھی ہو سکتا ہے اسی لیے جھوک مارنے کے لیے علی حسینی کہتے ہوں، لیکن یہ تمہیں تانا تو نہیں سمجھنا چاہیے. فقیر نے تمہارے اس موقف کے ساتھ اتفاق بھی کیا تھا اور اس کا دفاع بھی کیا تھا، اور اب بھی اتفاق رکھتا ہوں اور دفاع کرتا ہوں. میں تو کبھی بھی تمہیں حضرت امام علی مقام حضرت حسین لجپال کا دشمن نہ کہتا تھا، نہ سمجھتا تھا، نہ سمجھتا ہوں. یزید پلید کا حامی نہ کہتا تھا، نہ سمجھتا تھا، نہ سمجھتا ہوں. خود بھی کئی جانتے ہوا کہ سانو دشمن حسین سمجھ دے لیں. میں کسی کے سمجھنے کا محتاج نہیں، میں کسی کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں. سمجھنے کی بات ہے، تم ان کو یہودی سمجھ رہے ہو، وہ تمہیں دشمن حسین سمجھ رہے ہیں، تو یہ فساد تو پڑھنا تھا. یہ غلط فہمیاں تو جانبین سے پیدا ہونی تھی، یہ بکواسیات اور یاوہ گوئی تو ہونی تھی.
اسی ڈر سے فقیر چند ماہ سے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا، لیکن فقیر نے اس کو پبلک نہیں کیا، خاموش رہا۔ لیکن اگلے دن میری بس ہو گئی، میں جا کر حضرت صاحب قبلہ کی چارپائی کے اوپر پڑ گیا، گر گیا جا کے۔ میں نے کہا حضور میں آ گیا ہوں، اب مجھے حکم کریں۔ بس صبح تہجد کے وقت، ایک دن کا گیا رات دن وہیں رہا، صبح تہجد کے وقت دل کو یہ آواز آئی، دل کو یہ تسلی بخش ندا آئی، فرمایا پتر میں بیٹھا ہوں۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، ہم نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ عرفی تم اندیش غوغائے رکیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ آپ کہتے ہیں ارے میں حضرت پاک کے آستانے کی گدائی کرتا رہوں گا، میرا رزق کتوں کی آواز سے کم نہیں ہے۔ یہ میں تمہاری مونسون کی آوازوں سے گھبرا کر نہیں آج یہ موضوع لگا رہا، یہ میں اس نبی کی غریب امت کے لیے لگا رہا ہوں جو بیچارے دھوکے میں آ کر آستانہ عالیہ امام آباد شریف سے دور ہو رہے ہیں، تاکہ ان کے سامنے حقیقت کھول جائے۔ ہم تو اپنی طرف سے حقیقت کھول دینا، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ کوئی صاحبزاد کی عزت آڑے نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور بات، تواضع کی کوئی اور بات ہو سکتی ہے بڑی؟ سالگرہ کے بارے میں دوسرا بہت بڑا اعتراض، سالگرہ کے بارے میں بہت بڑا اعتراض، حتیٰ کہ اتنی طوفان کھڑا کر رکھا ہے کہ علماء سادان کو بلا کر تو سمجھا جا رہا ہے شاید جس طرح کے تحریک انصاف تحلیل ہو گئی، اس طرح شاید یہ تحریک بھی تحلیل ہو جائے گی، اور پی ڈی ایم 3 کا اتحاد اگر ہو گیا تو یہ گیا، یہ نہ سمجھا جائے۔ ان سے کہا جا رہا ہے ہم توبہ کرتے ہیں اس سے، لا حول ولا قوت، صاحبزادوں نے ہم سے یہودیت کا کام کروا دیا۔ چلو یہ شبہ ہے تمہارا، یہ تمہارا شبہ ہے۔ انگریزی نظام حیات کو سمجھو، انگریزی نظام حیات کے اندر کیا کیا چیز ہے؟ انگریزی نظام تعلیم، انگریزی نظام سیاست، انگریزی نظام تہذیب اور معدنیات، تمدن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، معدنیات نہیں تمدنیات۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ تمدنیات۔ اور 5ویں چیز ہے انگریزی لغات۔ حکم اجمالی، ہر ایک کا حکم تفصیلی۔ حکم اجمالی یہ ہے 3 پہلے جو نظام بیان کیے ہیں، انگریزی نظام تعلیم ہے یا انگریزی نظام سیاست ہے یا انگریزی نظام تہذیب ہے، لا خیر ہے، کفر ہے، الہاد ہے، زندقہ ہے، مطلقاً یہ تینوں نظام، اس میں کوئی جز مباح نہیں ہے۔ پھر بتاتا ہوں، انگریزی نظام تعلیم، انگریزی نظام تہذیب، انگریزی نظام سیاست، اس کی کوئی جز مباح، یاد رکھ لو، کوئی جز مباح جو ان کے ساتھ اعتقادی طور پر متفق ہوگا
وہ مرتد بے ایمان سر سور کے برابر کا کافر ہے. میرے نزدیک سر سور اور اس کو ماننے والے جو سکولی اعتقادی ہوتے ہیں، جو اعتقادی نیچری ہوتے ہیں، وہ مرزائیوں سے بھی زیادہ بدتر کافر ہیں. میں نے اپنی تحریر کے اندر مرزائیوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، اعتقادی نیچری کا ذکر پہلے کیا ہے. اور اگر کوئی مسلمان ہو، ضروریات دین کو بھی مانتا ہو، ضروریات مذہب اہل سنت کو بھی مانتا ہو، عملی طور پر ان میں مبتلا ہو، یا کوئی نظریاتی گمراہی اس میں پائی جاتی ہو. عقیدہ اور نظریہ جو ہے نا ہر ایک کفر کا نہیں ہوتا. کوئی عقیدے نظریے گمراہی کے ہوتے ہیں، کوئی عقیدے نظریے کفر کے ہوتے ہیں. اس کی بھی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. ایک ہے ضروریات دین، ایک ہے ضروریات مذہب اہل سنت. ضروریات دین کا انکار جو ہوتا ہے وہ عقیدہ ایسا ہوتا ہے جو کفر کا ہوتا ہے، اور ضروریات مذہب اہل سنت کا جو کا انکار ہوتا ہے وہ عقیدہ اور نظریہ ایسا ہوتا ہے جو گمراہی کا ہوتا ہے. نعرہ بھی میں مارنا حسینی فقیر. یہ تینوں جو نظام ہے، لا خیر ہے، شر ہی شر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی حصہ جائز ہو. لو آج یہ بھی بات سمجھا دوں. حضرت صاحب قبلہ کی جو فکر کہا جاتا ہے نا، فکر، اس میں اور دوسروں کی فکر میں مابہل امتیاز کیا ہے؟ یہی مابہل امتیاز ہے. حضرت صاحب قبلہ نے یہی ثابت فرمایا ہے. آپ نے فرمایا یہ لا خیر ہے، ان سے خیر کی امید نہیں ہو سکتی. آپ کو ووٹاں دے نال اسلام ہو جائے گا، آ جائے گا، ممکن ہی نہیں. وہ جنہوں ایک مثال دیں دینے آگے کٹے والے نے کرون لسی نہیں لگ سکتے. لا خیر ہے. ہاں بس فرق اتنا ہے، فقیر یہ کہتا ہے جو نبی پاک کا دین ہے، جو اس کو برحق مانتے ہوئے ان میں مبتلا ہو، وہ سنی تو ہوگا، مسلمان تو ہوگا، لیکن فاسق ہوگا. تم اس کو تعبیر یوں کرتے ہو جو چشتیوں کے دین پر ہوتے ہوئے عملی طور پر ان میں مبتلا ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کے ساتھ تعلقات درست ہیں. تو یہ تو الفاظ کی نزاع ہے. میں کہہ رہا ہوں ضروریات دین، ضروریات مذہب اہل سنت کو صحیح ماننے والا ہو. تم کہہ رہے ہو جو ہم کو حق ماننے والا ہو. بس اتنا ہی فرق ہے. چلو ایسا کر لیتے ہیں، میں تمہارے الفاظ اختیار کر لیتا ہوں. لیکن نہیں، حضرت کبیر نے فرمایا کہ بھائی خود کو بریلوی نہ کہو. یاد ہے؟ یاد ہے؟ یعنی اپنے مسلک کو تم اعلیٰ حضرت کی ذات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات کی طرف منسوب نہ کرو، اسلاف کے ساتھ رشتہ جوڑو. کہو سنی ہے، بریلوی نہ کہو. بس یہی فقیر تمہیں دعوت دیتا ہے. یہ نہ کہو چشتیوں کا دین، یہ کہو اللہ کا دین، اللہ کے رسول کا دین. کیونکہ جب تم یہ تحدید کر لو گے نا چشتیوں کا دین، پھر اس کے بعد تم مہر رکھ لو گے اپنے پاس. جس چیز پر ٹھپا لگاؤ گے وہ کہو گے یہ اسلام ہے، جس چیز پر ٹھپا نہیں لگاؤ گے کہو گے یہ یہودیت ہے. ایسے نہیں چلے گی، ایسے نہیں چلے گی. یہ ٹھپا شریعت کے پاس ہے، شریعت کے پاس ہے. یہی تو وجہ بنی تم نے قوم کو الو بنا کر یہ کہا کہ یہ ٹھپا ہمارے پاس ہے. اچھا بھی دین کھول لے، بولو دین کیا ہے؟ کھول لے. اگر چشتیوں کا دین کہہ سکتے ہو تو چشتیوں کا کلمہ کہو گے. کی فساد کھڑا کر دے ہو گئی یار. اچھا چلو چشتیاں دا دین چیزے ہن بعد چاہیے. ارے اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول کا دین ہے، مذہب اہل سنت ہے. لہذا یوں کہو
جو شخص، اس کا مطلب یہ ہوا او بھائی گل سمجھ آ گئی ہے کہ بعض سکولی ایسے ہوتے ہیں جو عملی مبتلا ہوں، وہ فسق اور گمراہی میں ہوں گے، اعتقاد ان کا ضروریات دین والا ہو، ضروریات مذہب اہل سنت والا ہو، میں بھی چوکاٹ گئے ہم بھی چوکاٹ دیو، میں نو مار دیو، میں نو نہ ماریا ہوندہ اللہ دی قسمیں تے آج تھے آستانے امام آباد تو فیض رہ رہے ہوندے، میں زندہ سی نا، میں اور یقین منو ساڑھ کو ایک میں ایمان نہ دس ہے جو ساڑھے چہرے دے کو پریشانی میں کی گئی اور میں نے درویش آگدہ ہے جی کوئی پریشانی تو مسئلہ تے نہیں، میں کہا جی پریشانی تے ہوگئے انہوں نے جڑے آندے سان کے ٹھیر ساڑھے کول ہون، اسی تو چارے بھائیاں آگیا بھی بھائی آپ چارے بے کے بھی ختم پڑھ دیتا نا تے ساڑھا ورس بلکہ ایک اور گل سن، سانو تے بشارت آئیے، وہ سانو تے بشارت آئیے جے تسی قرآن پاک دا ایڈا کو ٹکڑا ادب نال چک لوگے نا تے تواڈا اور سپورا ہے۔ عزیزم مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ ہے کسی چیز کے شعار ہونے کا اور شعار نہ رہنے کا۔ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، فتاوی رضویہ شریف میرے سامنے ہے، اس کے اندر کچھ متعدد مقامات سے تحقیقات کر کے اعلیٰ حضرت جنہوں اندر نہ مکھن دینا اور سارا کچھ تیری نہ میں تو سنا دا، ٹھیک ہے جڑا آکھے گا پھر انہوں کٹ کے بکھا بھی دیں گے۔ اے مسئلہ ہونے تھے کہ یہ صرف دو لینہ دے اندر مسئلہ بیان کر دینے ہیں۔ اس تحقیق سے روشن ہو گیا کہ تشبہ وہی ممنوع و مکروہ ہے جس میں فاعل کی نیت تشبہ کی ہو یا وہ شے ان بد مذہبوں کا شعار خاص یا فی نفس ہی شرعاً کوئی حرج رکھتی ہو، بغیر ان تین صورتوں کے۔ تین صورتہ ہو گئی ہیں نا، یا تے وے کہ کم کرن والا نیت کر دے کہ میں انہاں ورگا لگاں، یا ایک کہ شعار خاص ہو اس بد مذہبوں کا۔ شعار خاص کے معنی ہوتے ہیں علامت ممیزہ، اگر علامت ممیزہ نہیں رہی نا وہ کام مسلمانوں میں عام ہو گیا ہے، وہ کام مسلمانوں میں عام ہو گیا ہے، اور شعار خاص باقی نہیں رہا تو اگرچہ وہ یہودیوں میں بھی ہو اور وہ معاملہ بھی تمدنیات میں سے ہے تو مباحات میں سے ہے اصل کے اعتبار سے، تو فی نفس ہی جب حرام نہیں ہے۔ تو پینٹ جب ابتدا آئی تھی نا مسلمانوں کے اندر تو ہمارے علماء کرام نے پتہ کیا فتویٰ دیا تھا؟ کفر کا دیا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ شعار تھی اس وقت۔ کیا تھی؟ شعار تھی۔ جب رفتہ رفتہ غلامی مسلمانوں میں پڑتی گئی اور مسلمانوں میں وہ پینٹ عام ہو گئی تو پھر وہ حرام پہ آ گئی۔ جب پھر جبر بڑھ گیا تو اب یہ ہم فتویٰ دیتے ہیں، واضح استاد صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں حضرت میں حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی اصل میں قباحت ہے، خود اس میں قباحت ہے، فی نفس ہی اس میں قباحت ہے۔ لیکن کیک فی نفس ہی کس لیے قباحت ہے؟ پھر بریلر بھی قباحت ہے، ڈالڈا گھی بھی قباحت ہے، تمدنیات جتنی بھی ہیں پھر وہ سب ناجائز ہو جائیں۔ یہ کیمرے شیمرے، یہ ویڈیو شیڈیو ہو سکتا ہے وہاں بن رہی ہو یا نہ بن رہی ہو، جیسا بھی یہ ساری تمدنیات پھر کیا ہیں؟ یہ پھر لینڈ کروزر کیا ہے؟ تو میرے عزیز بات یہ ہے، یہ مسئلہ خاص علماء میں بیان کرنے کا ہے۔ اگر کیک کاٹنا ان کا شعار تھا، کرسمس ڈے میں انہوں نے اس کو ابتدا کیا، تو اب تو مسلمانوں میں شے ضائع ہو گیا۔ جب یہ مسلمانوں میں شے ضائع ہو گیا ہے
تو یہ شعار خاص نہیں رہا۔ بے شک ایسا تم کو ہر کوئی جانتا ہے کیک کاٹنا جو ہے یہ صرف یہودیوں کا طریقہ ہے، کیسے کہتے ہو؟ تم تو چند افراد کہہ دو تو وہی اجماع مسلمین ہو جائے، یہی تو خرابی ہے۔ اچھا نہیں سچ، وہ حضرت موصوف کی طرف چلے جو بصیر پور، بصیرت والے ہو نا، پہنچ گئے ہو بصیر پور کے نجامہ، وہاں تو کبھی نہیں کیک کٹا ہوگا، نہیں کٹا ہوگا نا؟ ہاں نہیں کٹا ہوگا، چلو تحقیق کی جائے تو پتہ چلا یہ کوئی دین نہیں ہے کہ ہمیں حق مانو، چشتیوں کے دین کو حق مانو، بلکہ یوں کہو الفاظ مہذب بولو، ایسے الفاظ بولو اعتراض نہ کوئی کر سکے بد مذہب تمہارے اوپر۔ تم کہو جو ضروریات دین کو حق مانے، جو ضروریات مذہب اہل سنت کو حق مانے، ہمیں مانے یا نہ مانے۔ حضرت علی پاک کو کافر کہنے والے خارجی، حضرت علی پاک نے تو ان کو نہیں کہا کہ کافر ہو گئے، آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں مانو۔ یہ جو مقام ہے نا، اس مقام سے نیچے آ جاؤ کہ جو ہمیں مانے گا وہ مسلمان ہے، جو نہیں۔ اچھا ایک اور بات کہوں، یہ سید فیض الحسن شاہ صاحب ہے، میری ان کے ساتھ پہلا اجلاس ہوا ہے مقدس سراغ کے حوالے سے، اشتہار بازی کے حوالے سے میں نے ان کو استدعا کی ہے، قرآن محل شریف کی تعمیر کے حوالے سے۔ یار ایک ہی طریقہ کار ہے یار، تسی 10 دن دی دوائی لے جو مریض دے واسطے 3 پوڑیاں صبح دوپہر شام تے 30 دیاں 30 پوڑیاں ایک بار کھوا دے ہوگے۔ نیچریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر حضرت صاحب کے بلا نیچریاں نال نہ آنگے بہندے، حضرت صاحب ایک دن میں نے فرمان لگے ہوئے، فرمایا بابا میں کدی کدی دعا کرن لگیا نا، چشتی صاحب انہوں نے ڈاڈے عبدالقادر نے بھی دعا کر دے، فرماندے نے نہ اوتھے ساڑھے تے ظلم کردہ، نہ اوتھے ساڑھے تے مصیبتاں پاندہ، نہ ساڑھے رزق دے وسائل پاند کردہ، نہ اسی اتھو ہجرت کر دے تے نہ اے میلے دین دے لگے۔ یا عبدالقادر رفاق اللہ، یا عبدالقادر ہداک اللہ۔ اور میں بھی دعاواں دینا نہ وہ بھی مان دو، یا عبدالقادر ہداک اللہ عفاک اللہ، نہ تسی ظلم کر دے، نہ حضرت والا دی میں جا کے اتھے منجی دے ڈگدا تے نہ آپ دی روحانیت طیبہ انج نصیر آندہ ہے۔ اور کدی کدی غیران دے تانے بھی بندے نے چک دے نے۔ میرے حضرت دا شعر ہے، علامہ اقبال دا شعر ہے تے حضرت میرے سناتے ہوندے سن، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں تو انو آکھاں گا شاباش ذرا دب کے رکھو اسی طرح ایک دوگی اور روز ایک کلپ شائع کریا کرو، ستم داری دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ وہ قسمیہ گالے میرے حضرت دی رحمت دست شفقت دامن رحمت میں لپیٹی جاندے، جویں تسی حملے کری جاندے ہو مینوں تے چاسا آنے یہ تسی اور کرو، میں تے کہاں گا حال میں مزید، حال میں مزید، حال میں مزید، پر لگدا ہے تسی اور تھک جانا تے بس میرے عزیز، اگر تم اس بات کے قائل ہو کہ کیک کاٹنا شعار ہے اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ کیک کاٹنا شعار نہیں، اور کیک خود فی نفس ہی تمدنیات میں سے ہے، اور تمدنیات میں سے کئی چیزیں ہیں، معاقل، مشارب، مراکب، مساکن، ملابس، اب پائے نے جڑے انگریزی مصنوعات ہیں نا کہ نہیں،
ان کا حکم شرعی یہ ہے کہ یہ مصنوعات جو مباح کے درجے میں ہوں استعمال کرنی جائز ہے، جو مباح کے درجے میں ہوں استعمال کرنی جائز ہے۔ استعمال تمدنیات، اگر تم اس کو شعار کہتے ہو تو میرے پاس علماء بھیجو جو اس کی شعاریت پر دلائل قائم کریں۔ کسی چیز کی شعاریت کے فقہا نے شرائط کیا لکھے وہ شرائط میرے سامنے ثابت کریں، اور فقیر ثابت کرے گا اس کی عدم شعاریت پر۔ مجھے کہنے لگا چھوٹے حضرت صاحب کے پاس فیصلہ کرا لو۔ چھوٹے حضرت صاحب، میں کہا جی چھوٹے حضرت صاحب میرے بڑے ہیں، باپ بجا ہیں، ان کی تعظیم مجھ پر فرض ہے، میں کرتا ہوں تعظیم، پہلے بھی کرتا رہا ہوں، اب بھی کروں گا، بے تعظیمی نہ کی ہے نہ کروں گا۔ کوئی تجل فریب جھوٹ کے ساتھ کہہ دے مجھے بے تعظیمی تو اور بات ہے، اور چھوٹے حضرت اگر ناانصافی کریں وہ اور بات ہے، وہ ہمارا معاملہ ہے ان کے ساتھ، لیکن بات ہے علمی کتابی مسائل۔ میں اب موسوعہ کی عبارت ان کے سامنے رکھوں تو آپ نے فرمانا ہے یا چشتی صاحب پڑھیں یا تم پڑھو، ایسے ہی ہوگا نا، اور چشتی صاحب اور میرا تنازع ہے، تو پھر علماء کی جماعت ضروری ہے کہ نہیں؟ بیٹھیں، تشریف فرما ہوں، چاچا جی قبلہ بھی تشریف فرما ہوں، آپ بھی مسند پہ تشریف فرما ہوں، لیکن علماء کی ایک ٹیم اور جماعت ضرور ہونی چاہیے، مجلس علماء ضرور ہونی چاہیے جو مجھے یہ ثابت کر کے دے کہ اگر میں اس کو عدم شعاریت کے شرائط اس میں پائے جانے کی وجہ سے میں اس کو شعار نہیں سمجھتا تو کیا اس بنا پر مجھ پر یہودیت کا حکم لگتا ہے؟ عام عظیم کہ اس میں شعاریت کے دلائل پائے جائیں۔ ایک صاحب علم، صاحب تدبر، صاحب تحمل، ایک صاحب الرائے، مستقل الرائے، ذی منصب انسان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے پاس دلائل نہیں ہے یا دلائل پر بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو واضح کہہ دو۔ میرے خیال میں اس میں آخری کیل یہی ہے، فقیر ہاں اس ساری تقریب کو برتھ ڈے کا نام دینا، اس کو کہتے ہیں استعمال لغات۔ یہ انگریزی نظام حیات کے 5ویں درجے میں ہے، استعمال لغات سے میں منع کرتا ہوں۔ وہ شاہ صاحب خود اس بات کے گواہ ہیں، لیکن وہ بیچارے گواہی کیا دیں گے؟ پہلے ہی ان پر دباؤ ڈال کر تحریر پڑھوائی گئی ہے کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں اور میں BDI جوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، کسی بھی دباؤ کا شکار نہیں ہوں۔ تو وہ گواہی کیا دیں گے میرے بارے؟ ویسے میں یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، قسم کے ساتھ، حلف کے ساتھ، کہ میں نے ان کو منع کیا کہ یہ جو برتھ ڈے اتنی خوبصورت تم نے تقریب کی، اللہ تعالیٰ کے شکرانے کی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکرانے کی تقریب کی، بیٹا تمہارا بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہونا، بچے کا بڑا ہونا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جب اور بڑا ہوگا 4 سال 5 سال 10 مہینے 4-5 سال کا ہو جائے گا، علم دین شروع کرے گا، نعمت نہیں ہے؟ 7 سال کا ہوگا 10 سال کا ہوگا نماز شروع کرے گا، اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جوان ہوگا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اچھا بچہ جمعے دے رونا شروع کر دیا، کیوں؟ انہیں مار جانا ہے، جمعے مرنا شروع کر دیو، رونا شروع کر دیو، کیوں؟ کوئی ہوئے بے وقوفہ جم پہ ہیں تو تے ایک دن اور نیڑے ہو گیا مرن دے۔ یہ مفروضے ہیں، یہ مفروضے ہیں میرے پیاروں اور میرے عزیزوں، میرے قائدوں، میرے محترموں، میرے بزرگوں، خدا کی قسم میں یہ کرنے والا نہیں تھا، مجھے تم نے مجبور کیا ہے یہ کرنے پر۔ اللہ کی قسم میرا دل رو رہا ہے، میں یہ چاہتا تھا اجتماعیت اور اتحاد کے ساتھ دین کی خدمت ہوتی، دین کا کام ہوتا، صرف اس فقیر کمینے فقیر نے چند مشورے دیے تھے۔ ایک مشورہ یہ عرض کیا کہ جناب ہمارا دل نہیں کرتا، مزار اقدس ہے میرے ابا حضور کی، مزار اقدس ہے، اس پر کوئی گندگی ڈالے
اور مجھے یہ وہم پڑ جائے کہ گندگی ڈالنے والے کو روکوں گا تو پرچہ ہو جائے گا، پھر دھرنے دینے سے بھی جان نہیں چھوٹے گی، مجھے یہ وہم پڑ جائے تو میں کیا کہوں؟ ابا تو جان تے گندگی سٹنا جانے تے میرے مرگا بے زمیری ہوئی۔ یہ مثال میں نہ دیتا، ابا حضور کی قبر شریف کی مثال میں نہ دیتا، لیکن نہیں، اگلی بات جب سنیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کیوں مثال میں نے آخری دی ہے۔ اچھا یار اسی یہ پٹھانا مانگو کاغذ چکنے ہیں، بیچنا سے کاغذ چکنے ہیں، کیڑے کاغذ چکنے ہیں، کیڑا کاغذ، کون سا کاغذ گرا ہوگا اور آپ اس حکومت کے ظلم کے ڈر سے کہیں گے ربا تو جان تے کاغذ جانے۔ افسوس ہے جو یہ سمجھتا ہے نا کاغذ میں اٹھا رہا ہوں، اس کو کچھ فائدہ نہیں۔ یہ یقین رکھے یہ کاغذ مجھے اٹھا رہا ہے۔ جو یہ سمجھے کہ یہ کاغذ اس کو میں گند سے صاف کر رہا ہوں، اس کو کہے اللہ کے بندے یوں سمجھ یہ کاغذ تیرے گند کو صاف کر رہا ہے۔ ارے اس نگاہ سے دیکھنے والے تجھے ظالم حاکم کا ظلم نظر آئے گا۔ آئے اس مرد کلندر کی بارگاہ میں، اس نگاہ سے تجھے دکھائے گا، تجھے رب العالمین احکم الحاکمین کا غضب نظر آئے گا۔ چلے آج یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جن دنوں میں فقیر پر FIR ہوئی، قبلہ والد الاقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جیل میں تھے، حوالات میں، اور اس کے بعد CIA اسٹاف دفتر میں چلے گئے، بعد میں پھر وہاں سے چشتی صاحب قبلہ اور دوست احباب کی کوششوں کے ساتھ، لیکن نہیں اس پاک قرآن کی، کیونکہ حضرت میرے نے فرمایا یہ نہ سمجھنا ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں بیٹا، یہ نام ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کس کس چیز سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہمیں باطل سے بچاتا تھا، یہ ہمیں تجل و فریب، جھوٹ، کذب، بیانی سے بچاتا تھا، یہ ہمیں آپس کی ناچاکی سے بچاتا تھا، یہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچاتا تھا، یہ ہمیں مال و زر کے اندر غرق ہونے سے بچاتا تھا، یہ ہمیں فکر سے، دنیا کی فکر سے بچاتا تھا، یہ ہمیں آپس کی محبت قائم رکھنے پر قائم رکھتا تھا۔ کیا ہوا جب ہم نے کہا ربا تو جان تیرا پیا نام گندج رب دا سونے دا نام گندج پیا رب تو جان تے نام جانے، رب نے فرمایا جی اے گل لے تے جاؤ دفع ہو جاؤ، اور تسی جانو تے دنیا جانے۔ ہماری حفاظت رب کے نام نے کرنا چھوڑ دی اور ہم ٹکڑوں میں کٹ گئے۔ ایک دل کے ٹکڑے ہزار کیے تم نے۔ اب بھی وقت ہے، شرم کر لو اگر تو، مگر شرم اسی طرح کرنی پڑے گی، رب ذوالجلال کو کہنا پڑے گا ربا غلطی ہو گئی ہے، نام تیرے چکنے چی کامیابی سی، پرچیاں تے ڈر تو
انج نہیں سی کرنا چاہیے، انج کہنا بھی نہیں سی چاہیے، وہ انج سوچنا بھی نہیں سی چاہیے۔ یہ تجویز کیوں دی تھی فقیر نے؟ فقیر کے دل میں وسوسہ آیا کہ یار قرآن پاک گٹر آلود اٹھا کر آتے ہیں، اگر یہ حکومت شہید نہیں کرنے دے گی، ہمیں یہ جلانے نہیں دے گی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو کیا اٹھانے چھوڑ دیں؟ جس وقت وسوسہ آیا فقیر نے اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھا۔ پھر کیا دیکھا؟ حاجی فیاض صاحب بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، یہاں رمضان شریف کے دن تھے، ان کے ہاں میں آیا، کیا پذیر تھا، ایک مہینہ ان دنوں میں گھر سے باہر رہے تھے۔ ہم نے تو دین کے لیے قربانیاں ہی نہیں دی نا، ویلے ہی صوفیاں دے بیٹھے رہنے ہیں۔ چلو اب دیکھے گی دنیا انشاءاللہ تعالی کہ حضرت والا نے رنگے یا پاسے میں لوگاں کو پیسے بٹورن واسطے یہ آواز اعلان کر دیتا ہے کہ ہم دنیا دیکھے گا۔ خواب کیا دیکھا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تشریف فرمایا ہے، نہر، یہ جو اچھرے والی نہر ہے نا، اس نہر کے کنارے پر تشریف فرمایا۔ قدمین شریفین سے لے کر سر انور تک مکمل جسم اطہر کی زیارت نصیب ہوئی، اور جو دامن اقدس تھا نا، اس دامن اقدس پر وہ سیاہ قسم کا کیچڑ لگا ہوا تھا جو قرآن کریم کو لگا ہوتا ہے۔ چہرہ انور پر خفگی کے آثار تھے۔ کاش وہ وسوسہ بھی نہ آتا نا تو حضور ہم کلامی سے بھی مشرف فرما دیتے۔ اس وسوسے کی نحوست یہ ہوئی، وسوسہ تھا، عقیدہ نہیں بنایا، تو برکت یہ ہوئی کہ زیارت نصیب ہو گئی، اور وسوسے نے یہ نقصان کیا کہ سلام نہ پیش ہو سکا۔ میں نے جب دیکھا تو رونے لگ گیا، کب کبھی جسم پر تاری ہو گئی، اور خدا کا واسطہ دیا۔ میں نے کہا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دیں، ہمارا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ ہمارے خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دیے جائیں، ہم یہ اس کام سے نہیں رکیں گے، اس کام سے نہیں رکیں گے انشاءاللہ، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ مشورہ دیا، مختصراً عرض کرتا ہوں، تجویز دی، میں نے کہا حضور ہمارے متعلقین غریب فقیر درویش ہوتے ہیں، ہم ان کے مالی تعاون سے اپنی صرف ضروریات تک محدود رہیں، اور کرائے کے مکان پر رہنے والے لوگوں کے پیسوں سے ہم تعمیرات کا سلسلہ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے اندر، ہمارے بعض مقررین کے اندر جو یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم جو زمینیں ہیں یہ بنائی رکھیں، یہ اس طرح پراپرٹی وغیرہ اس چکروں میں نہ پڑیں، بس یہ چند ایک تجاویز تھی، اور ایک درد بھری تجویز تھی کہ حضور اگر کسی کا فیصلہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو دونوں سے بات سن لیا کریں، دونوں کو بات کرنے کا موقع دیا کریں، کسی کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیا کریں، پھر اگر بالفرض اگلے کی غلطی ثابت ہو بھی جائے، اگلے کی غلطی ثابت ہو بھی جائے، تو ایک تو غلطی کی نوعیت ہونی چاہیے کہ غلطی کتنی ہے، کیا ہے، ہر غلطی کو کفر یہودیت نہ بنا دیا جائے، پھر اس کو اصلاح کا موقع دیا جائے، توبہ کا موقع دیا جائے۔ میرے حضرت پاک نے بساں دے سفر کر کر کے خدا دی قسمیں ایک ایک دانا چک کے تیرے ایک موتی پروئے نے تسبیح ہونا پا ایک دوجے نال کھچ کھچ کے جڑا ہے نا دانے نہ توڑ دیئے۔ میں کیوں چھڑ دیتی ہے، میں کیوں اعلان کیتا ہے جمعہ والے دن
کہ جو ادھر جائے گا میں یہ نہیں کہوں گا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، میں کہا یہ تصویر ٹوٹ نہ جائے گا، چھڑ دیتے میں کہا لے جائے تساں اسٹام لکھ کے دیتا ہوں تساں کر لو گئے، قاضی بلا لیا ہو اپنا نہیں، پٹواری بلا لیا ہو، کنگو بلا لیا ہو، تحصیلدار بلا لیا ہو، رجسٹر لیا ہو، میں سارے مرید رجسٹری انتقال تھوڑے نہ کرا دینا، عرفان صاحب بیٹھے نے دربار پاک دی زمین بھی رجسٹری انتقال تھوڑے نہ کرا دینا ہے، آستانہ امام آباد دی جنی زمین ہے رجسٹری انتقال تھوڑے نہ کرا دینا، اور اور کچھ چاہیے اور فقیر ہی رہ گیا، اسی بھی تھوڑے نام ہو جانے ہیں، اور کی چاہیے، اتحاد نہ ٹوٹنے دو، انانیت کے پر صرف یہ کہہ کر کہ یہ بس یوں ہیں وہ ہیں ہمارے آگے بولتے ہیں، نہ اگر حضرت عمر فاروق کے سامنے بولا جا سکتا ہے، اگر حضرت شریح عزت یہ کر رہے ہیں کہ اپنی مسند قضا چھوڑ کر نیچے کھڑے ہو رہے ہیں، جب بات شریعت کی آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں نہیں جی حسن پاک دی گواہی تو میں نہیں مننی، امام حسن وڈے نے یا حضرات موصوف وڈے نے، جی میں تہاڈا ادب کر رہا ہوں، تہاڈے گٹھے گوڈیاں نوں ہاتھ لا رہا ہوں تے گل کر رہا، میری گل سن لو، کسی غریب مسکین کی گل سن لیا کرو، لو جی اے چند ایک تجاویز تے مشورے عرض کیتے نے، اے میری گفتگوواں نے انہاں نوں پھڑ کے ایسا رنگ دیتا ہے، ایسا رنگ دیتا ہے، اج کی دا کی بنا کے رکھ، اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا، ختم شریف پڑھو، مہر حضرت صاحب کی ہے، اس مہر پر کوئی مہر جو لگا سکتا ہے وہ خود لگا لے، یہ بھی جرات ہے، ختم شریف پڑھو، ختم شریف پڑھو جلدی نالتے دعا، ختم شریف کی ایک تین وارا کل شریف پڑھو، ایک وارا سورت فاتحہ دے پیر صاحب کی طرح کو دعا کرو۔